السلام علیکم۔ کیا ایسے بھی شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں؟ میری شادی کو 3 دن گزر چکے تھے۔ شوہر میرا ساری رات مجھ پر شدتیں لٹاتا رہتا۔ پلیز اب بس کریں، میرا سانس رک رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ رات کے 3 بجے وہ یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئی۔ پھر ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس جاہل سے اس کی شادی ہوئی ہے۔ میرا نام کرن ہے۔ میری زندگی کی کہانی کچھ ایسی ہے جو بظاہر عام لگتی ہے، مگر اس کے اندر بہت گہرے معنی چھپے ہیں۔ میری فیس ریڈنگ کی بیماری تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں لوگوں کے چہرے پڑھ سکتی ہوں اور ان کے اندر کی سچائی دیکھ سکتی ہوں۔ اسکول کے زمانے سے ہی میری یہ عادت لوگوں کو حیران کر دیتی تھی۔ کلاس میں جب کوئی لڑکی کسی سے ناراض ہوتی یا کسی کی دوستی ٹوٹتی تو سب میرے پاس آتی تھیں کہ کرن ذرا دیکھنا، یہ جو نئی لڑکی آئی ہے یہ کیسی ہے، یا یہ جو لڑکا ہے یہ سچا لگتا ہے یا دوغلا۔ میں ان کے چہرے کو کچھ دیر تک دیکھتی تھی، پھر جو بھی بات کہتی وہ عموماً سچ نکلتی تھی۔ کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ میری یہ عادت ایک دن میری زندگی بدل دے گی۔ کالج میں بھی یہی حال تھا۔ میری دوستیں مجھ سے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتی جن کے لیے ان کے گھر میں رشتہ آتا۔ میں ان کی تصویریں دیکھ کر بتاتی کہ یہ انسان کیسا ہے، کس مزاج کا ہے، کیا سچا ہے یا دھوکے باز۔ کچھ لڑکیاں تو مجھ سے ضد کرتی کہ اگر تو کہے گی تبھی ہم ہاں کہیں گے، اگر تو انکار کرے گی تو ہم بھی انکار کر دیں گے۔ میں ہنس دیتی تھی، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا یقین ہوتا تھا کہ جو میں کہتی ہوں وہی صحیح نکلتا ہے۔ ایک دن میری دوست نے کہا کہ کرن تو بڑی کمال کی ہے، تیری جیسی اگر کسی کو شوہر مل گیا تو اس کی قسمت سنور جائے گی۔ تو اپنے لیے بھی کسی اچھے انسان کا چہرہ پڑھ لینا۔ میں نے ہنس کر کہا کہ جب وقت آئے گا تب دیکھوں گی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میری زندگی کا فیصلہ صرف عقل سے نہیں بلکہ دل کی روشنی سے ہو۔ میرا گھر بھی بہت پیارا تھا۔ بابا نرم دل انسان تھے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ میری بیٹی کے فیصلے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، وہ جسے پسند کرے گی ہم اسی سے اس کی شادی کریں گے۔ ماں بھی میرے قریب تھیں، ہم دونوں ہر بات شیئر کرتے تھے، اس لیے جب 2-3 رشتے آئے تو سب سے پہلے تصویریں مجھے دکھائی گئیں۔ میں نے سب کو غور سے دیکھا۔ پہلا رشتہ ایک بینک والے لڑکے کا تھا، شکل سے بہت پر اعتماد مگر آنکھوں میں غرور تھا۔ دوسرا رشتہ ایک بزنس مین کا تھا جس کی مسکراہٹ کے پیچھے خود غرضی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ماں سے کہا کہ یہ دونوں مناسب نہیں، اور تیسرا رشتہ جب آیا تو میں نے تصویر دیکھتے ہی کہا کہ یہ انسان شادی شدہ لگتا ہے۔ ماں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تجھے کیسے پتا؟ میں نے کہا کہ اس کی آنکھوں میں تھکن ہے جو ایک ذمہ داری نبھانے والے مرد کی ہوتی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ واقعی وہ پہلے شادی شدہ تھا۔ تب ماں باپ کو بھی یقین ہو گیا کہ میں لوگوں کے چہرے پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ اس کے بعد تو جیسے ہر رشتے سے پہلے سب مجھے ہی دکھایا جاتا تھا، ہر تصویر میرے سامنے رکھ دی جاتی اور کہا جاتا کہ کرن ذرا بتا تو دے یہ کیسا ہے۔ میں کسی تصویر کو چند لمحے دیکھتی اور دل میں جو تاثر آتا وہی کہہ دیتی، کبھی خوشی، کبھی مایوسی، کبھی خاموشی، مگر ہر بار میری بات ٹھیک نکلتی تھی۔ پھر ایک دن میرے لیے ایک ساتھ 2 رشتے آئے، ایک ڈاکٹر کا اور ایک آفس میں کام کرنے والے جمشید کا۔ ماں کو ڈاکٹر والا رشتہ بہت پسند آیا، کیونکہ ظاہر ہے ڈاکٹر کے سامنے باقی سب پیشے چھوٹے لگتے ہیں۔ ماں نے کہا ڈاکٹر ہے، پڑھے لکھے گھر کا ہے، پیسے والا ہے۔ میں نے تصویر دیکھی تو دل عجیب سا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر غرور اور ضد تھی، جیسے وہ اپنی مرضی کے خلاف کچھ سن ہی نہ سکے۔ میں نے ماں سے کہا کہ یہ انسان اندر سے مغرور ہے، نفسیاتی لگ رہا ہے۔ ماں نے حیرت سے پوچھا یہ نفسیاتی کیسے؟ میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بس اپنی بات منواتے ہیں، باقی سب کی باتوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ پھر میں نے دوسری تصویر دیکھی جمشید کی۔ وہ عام سا لڑکا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، آنکھوں میں معصومیت تھی اور مسکراہٹ میں خلوص۔ وہ شکل سے ہی ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنی فیملی کے لیے جیتا ہو۔ ماں سے کہا کہ یہ سچا لگ رہا ہے، یہ وہ انسان ہے جو اپنی بیوی کو کبھی رلائے گا نہیں بلکہ اس کے ساتھ جیے گا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا نوکری دونوں کی اچھی ہے، لیکن سوچ لے ڈاکٹر والے کے پاس دولت زیادہ ہے۔ میں نے کہا کہ دولت تو لمحاتی سکون دیتی ہے، مگر اگر دل کا سکون چھین جائے تو پھر کچھ نہیں رہتا۔ بابا نے جب میری بات سنی تو ہنس کر کہا کہ ہماری بیٹی نے فیصلہ کر لیا ہے تو اب کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ زندگی اسے گزارنی ہے، ہمیں نہیں۔ اس کے بعد گھر میں جمشید کے رشتے کے لیے ہاں کر دی گئی اور یوں بات آگے بڑھنے لگی۔ میں نے جمشید کی تصویر بار بار دیکھی، کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھا
کبھی اس کے چہرے کے انداز کو محسوس کیا، دل کو یقین ہو گیا کہ یہ وہ انسان ہے جو میری قسمت میں لکھا گیا ہے۔ مجھے لگا کہ اس کا چہرہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرا محافظ ہوں، میں تجھے کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ میں نے ماں سے کہا کہ مجھے یہی رشتہ منظور ہے۔ یوں ہماری بات پکی ہو گئی۔ پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب کہتے تھے کہ کرن کو تو ویسے بھی کسی نے انکار کرنا ہی نہیں تھا، وہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی تعلیم یافتہ ہے۔ جمشید کے گھر والے تو جیسے قسمت پر ناز کر رہے تھے۔ میری زندگی ایک نئے موڑ پر آنے والی تھی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ چہرہ جسے میں سب سے زیادہ سچا سمجھ بیٹھی ہوں، وہی ایک دن میری فیس ریڈنگ کی سب سے بڑی آزمائش بنے گا۔ اس کے بعد وہی معاملات شروع ہو گئے جو دو شادی والے گھروں میں ہوتے ہیں۔ سب کے چہروں پر خوشی تھی، ڈھولکی بج رہی تھی، رسمیں ہو رہی تھیں، مہمان آ رہے تھے اور ہر طرف چہل پہل تھی۔ میں خود بھی ایک خواب میں کھوئی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری زندگی بہت خوبصورت ہونے جا رہی ہے۔ میری دوستیں ایک ایک کر کے آ رہی تھیں، سب نے مجھے گلے لگایا، دعائیں دیں اور کہا کہ تیرا ہونے والا شوہر بہت ہی معصوم لگتا ہے، تو نے تو جیسے چھان بین کر کے انتخاب کیا ہے، تیرے فیصلے تو ہمیشہ سچے نکلے ہیں، پھر اپنے لیے کیسے غلط فیصلہ کرے گی۔ میں نے بھی مسکرا کر سر اٹھایا اور کہا کہ ہاں، اب کی بار بھی میرا اندازہ غلط نہیں جا سکتا، وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں نے سوچا تھا۔ ہنسی مذاق میں وقت گزر رہا تھا۔ مہندی کی رات کو میں نے زرد رنگ کا جوڑا پہنا تھا، بالوں میں گجرا لگایا تھا اور دل میں ایک سکون سا تھا، جیسے میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ جمشید کی طرف سے بھی دو چار باتیں ہو چکی تھیں۔ فون پر وہ بہت نرمی سے بات کرتا تھا، کبھی کبھی شرما کر کہتا کہ تمہاری آواز سن کر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا کہ مجھے تو بس ایک سادہ سی اچھی سی بیوی چاہیے جس کے ساتھ میں اپنی زندگی آرام سے گزار سکوں۔ میں جب گھر آؤں تو وہ میرے انتظار میں تیار ہو کر بیٹھی ہو، ہمارے کمرے میں ہماری اپنی دنیا ہو، بس میں یہی چاہتا ہوں۔ میں اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں خوش ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا انتخاب بہترین ہے اور میری فیس ریڈنگ پھر سے سچ ثابت ہو رہی ہے۔ یوں دن گزرتے گئے اور شادی کی رات آ گئی۔ گھر میں خوشیاں تھیں، روشنیوں سے سجاوٹ تھی، سب رشتہ دار ہنستے مسکراتے مبارکباد دے رہے تھے۔ دلہن بن کر جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو دل دھڑک رہا تھا، یہ سوچ کر کہ میری نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے۔ کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، پھولوں کی مہک اور زیورات کی جھنکار نے ماحول کو جیسے خوابوں جیسا بنا دیا تھا۔ دروازہ کھلا، جمشید اندر آیا اور میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ میرے نصیب میں اتنا نرم مزاج اور اچھا انسان لکھا گیا ہے۔ مگر اس رات جو کچھ ہوا اس نے میری سوچوں کی دنیا ہی بدل دی۔ جمشید کے انداز میں ایک اجنبیت تھی، جیسے وہ کسی عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہو۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ تم میری ہو، صرف میری۔ میں نے اس کی بات کو محبت سمجھا، مگر آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ یہ محبت نہیں بلکہ ایک جنون ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی جو میں نے تصویر میں دیکھی تھی، بلکہ ایک سختی تھی، ایک بے قابو خواہش تھی جس نے میری روح تک ہلا دی۔ پہلی ہی رات وہ میری برداشت سے زیادہ سخت ہو گیا اور میں خاموش رہی، کیونکہ دل میں خوف تھا۔ اگلے دن میں چلنے کے قابل نہ تھی، لیکن جمشید نے کسی بات کا اثر نہیں لیا۔ اس نے مجھ سے کہا، تیار ہو جاؤ، ہمیں ہسپتال جانا ہے۔ وہ کہتا رہا کہ اس کے سر میں درد ہے، مگر اصل میں وہ مجھے لے کر گیا کیونکہ میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ ہسپتال میں ایک عورت ڈاکٹر تھی جو جمشید کی واقف تھی۔ اس نے زیادہ سوال نہیں کیے، مگر اس کی آنکھوں میں حیرت ضرور تھی۔ جب میں چیک اپ کے بعد باہر آئی تو ڈاکٹر نے دھیرے سے کہا کہ یہ لڑکی بہت نازک ہے، ذرا خیال رکھنا، یہ تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے والی ہے، اسے تھوڑا وقت دو۔ مگر جمشید نے بس سر ہلا دیا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں خاموش رہی کیونکہ دل میں یہ خیال تھا کہ شاید وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، شاید یہ سب اس کے جذبات کی شدت ہے۔ 3 دن گزر گئے اور تینوں دن وہی ہوا۔ میری چیخیں میرے اندر ہی دب جاتی تھیں۔ میں اپنے آپ کو تسلی دیتی رہی کہ یہ وقت گزر جائے گا، مگر چوتھے دن میری حالت اتنی بگڑ گئی کہ ساس کو خود مجھے ہسپتال لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے جب رپورٹ دیکھی تو اس کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ اس نے ساس سے کہا کہ یہ لڑکی کیوں برداشت کر رہی ہے، کس جانور کے ساتھ اس کی شادی کر دی آپ لوگوں نے، یہ پڑھی لکھی لگتی ہے تو پھر کیوں خاموش ہے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا کہ شادی کے بعد میں کیا کہہ سکتی ہوں، وہ میرا شوہر ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ شوہر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ظلم کرے، انسان کو سمجھ ہونی چاہیے۔ ساس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ساس نے ہسپتال سے نکلتے ہوئے دھیرے سے کہا کہ بیٹا، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ میں شرما رہی تھی۔ کیا کہتی؟ وہ بولی کہ اب شرمانا چھوڑ دو، ایسی کوئی بات ہو تو مجھے فوراً بتانا، آج کی رات تو میرے کمرے میں سو۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 1 ہفتہ دور رہنا ضروری ہے۔
میں نے سر ہلا دیا، مگر دل میں ایک بھاری سا احساس بیٹھ گیا کہ جس شخص کو میں نے چہرے سے سب سے معصوم سمجھا وہ دراصل میرے چہرے کے پیچھے چھپی معصومیت کا دشمن بن چکا تھا۔ لیکن رات ہوئی تو جیسے ایک تماشا بن گیا۔ میں تو ساس کے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی کیونکہ مجھے دوائی دی گئی تھی۔ جسم درد سے ٹوٹا ہوا تھا مگر دوائی کی نیند نے تھوڑا سا سکون دیا تھا۔ ابھی آدھی رات بھی نہیں ہوئی تھی کہ تیز آوازوں نے مجھے چونکا دیا۔ میری آنکھ کھل گئی، باہر سے شور سنائی دے رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید کسی بات پر بحث ہو رہی ہے، مگر پھر جب آواز پہچانی تو جسم کانپ گیا۔ وہ جمشید کی آواز تھی۔ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا کہ میری بیوی کو میرے کمرے میں بھیجو۔ میری ساس کی آواز آئی کہ کیوں کمرے میں بھیجوں؟ کھانا تجھے کھلا دیا ہے، کپڑے استری کر دیے، اب اور کیا چاہیے؟ جمشید بولا کہ بیوی صرف کھانا پکانے کے لیے نہیں ہوتی، بیوی کے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ ساس نے غصے سے کہا کہ کوئی کام نہیں، اس کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ 1 ہفتے تک تم دونوں الگ رہو، وہ میرے پاس رہے گی۔ لیکن جمشید کا غصہ حد سے بڑھ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگا جیسے کسی نشے میں مبتلا آدمی سے اچانک نشہ چھین لیا جائے۔ وہ دیوار پر ہاتھ مارتا ہوا کہہ رہا تھا کہ میری بیوی ہے، میری اپنی بیوی، میں اس کو لے کر جاؤں گا، تم لوگوں کے گھر میں نہیں رکھوں گا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں الگ ہو جاؤں گا۔ میں بستر سے اٹھ بیٹھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میرا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہوگا۔ اس کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ میری روح تک لرز گئی۔ ساس نے ضبط کھو دیا اور تیز لہجے میں کہا کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کیا یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تیری کون سی عمر ہے جو ہم نے تیری شادی دیر سے کروائی؟ 25 سال کی عمر میں تیری شادی ہو گئی ہے، اب کیا چاہتا ہے کہ سب کے سامنے تماشا بنا دے؟ ساس نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ آواز کمرے کے اندر تک گونجی۔ میں ڈر کے مارے کانپ گئی۔ اس کے بعد اس کے ابو آ گئے۔ انہوں نے بیٹے کو پکڑ کر گھسیٹا اور کہا شرم نہیں آتی، اپنی ماں پر آواز اٹھاتا ہے، گھر والوں کے سامنے یہ حرکتیں کرتا ہے۔ انہوں نے اسے کمرے سے باہر نکالا اور ساری رات اس پر غصہ کرتے رہے۔ آخر وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ کچھ دیر بعد ساس میرے کمرے میں آئی۔ ان کے چہرے پر غصے کی جھلک تھی لیکن ساتھ ہی تھکن بھی تھی۔ وہ بولی کہ بیٹا یہی غلطی ہوتی ہے، پہلے ہی شوہروں کو سر پر چڑھا لیتے ہیں، سارا اختیار ان کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہ خود مختار بن جاتے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ مجھے کیا معلوم تھا امی، میں تو شرما رہی تھی۔ انہوں نے کہا خیر اب افسوس کا کوئی فائدہ نہیں، مگر تم سن لو، یہ خاندان ہی کچھ ایسا ہے، ان کے مرد سب ایک جیسے ہیں، جیسے ہی ان کو بیوی ملتی ہے یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، اپنی دنیا الگ بنا لیتے ہیں۔ تمہارے سسر بھی ایسے ہی تھے، میں نے بھی بڑا منحوس وقت گزارا ہے، مگر اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے اس لیے خاموش ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ جمشید تو ان سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ ساس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ تمہیں بہت سمجھداری سے رہنا ہوگا، میں گھر کے کام سنبھالوں گی، تم اپنے آپ کو سنبھالو، جب تم اپنے گھر جاؤ گی تو یہ پھر وہی ڈرامہ کرے گا۔ میں نے سہمے لہجے میں کہا کہ ابھی تو شادی کو ہفتہ بھی نہیں ہوا، میں کیا کہہ کر گھر جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے؟ ساس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں سنبھال لوں گی، سب کو بتا دوں گی کہ تمہیں مجھ سے یاد آ رہی تھی۔ میری ساس واقعی میرا بہت ساتھ دے رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں ان کا شکر گزار تھی، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں ہمت ہی ہار دیتی۔ مگر جب میں کچھ دن بعد اپنے گھر آئی تو میں نے سکون کی سانس لی۔ وہاں کوئی شور نہیں تھا، کوئی چیخ نہیں تھی، بس خاموشی تھی۔ میری طبیعت بھی کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ رات کو جب فون بجا تو دیکھا ساس کا فون تھا۔ میں نے خوشی سے اٹھایا مگر ان کی آواز سن کر دل ڈوب گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے شوہر نے تو اور بڑا تماشا کر دیا ہے، سب کے سامنے پاگلوں کی طرح چلانے لگا تھا، تم واپس آؤ گی تو پھر وہ کچھ نہ کچھ کرے گا، تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ اپنا ہوش کھو چکا ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سوچتی رہی کہ میں کہاں پھنس گئی ہوں، کس انسان کو اپنی زندگی میں لے آئی ہوں، جسے میں نے معصوم سمجھا، وہ دراصل معصومیت کے پردے میں چھپا ہوا عذاب نکلا۔ میں اپنے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرتے۔ وہ کہتے کہ تو نے خود چنا تھا، اب خود بھگت۔ اب میں روز اپنے دل کو سمجھاتی تھی کہ یہ وقت گزر جائے گا، لیکن دل کہتا تھا کہ یہ صرف وقت نہیں بلکہ ایک عذاب ہے جس سے نکلنا شاید ممکن ہی نہیں۔ امی نے بھی آخر کہنا شروع کر دیا کہ بیٹی جھگڑ کر تو نہیں آئی؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ نہیں وہ بہت اچھی ہیں، میں کیوں جھگڑا کروں گی ان کے ساتھ،
مگر دل کے اندر ایک ایسا درد چھپا تھا جو میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، کیونکہ سچ بتانے کا مطلب تھا اپنے خوابوں کی لاش خود اپنے ہاتھوں دفن کرنا۔ پہلے اپنی ساس کو فون کر کے بتایا کہ میری ماں سے باتیں کر رہی ہیں، تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہیں، پھر کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں خود آتی ہوں تمہیں لینے۔ وہ کچھ ہی دیر میں آ گئیں۔ دروازے پر ان کی گاڑی رکی تو میں تھوڑی مطمئن ہوئی، دل ہی دل میں سوچا کہ اب شاید کچھ بات بن جائے۔ وہ اندر آئیں تو بڑے اطمینان سے بولی، نہیں نہیں، ہمارے یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ہماری بہو ہے، جب دل کرے گا بھیج دیں گے، کوئی پابندی نہیں۔ ہمارے گھر میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں کی جاتی، ہم تو ہمیشہ آسانی چاہتے ہیں، کسی کے لیے مشکل نہیں۔ میں ان کی باتیں سنتی رہی، مگر دل کے اندر ایک کھٹاس سی تھی، جیسے سب کچھ صرف لفظوں میں ہو، حقیقت میں نہیں۔ پھر بھی میں خاموش رہی اور ان کے ساتھ واپس آ گئی۔ میرا شوہر اس وقت دفتر میں تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں واپس آ گئی تو وہ فوراً دفتر سے نکل آیا۔ شام ڈھلے وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر کچھ اور ہی تاثر تھے، جیسے اندر ہی اندر طوفان چھپا ہو۔ اس نے آتے ہی کمرے کا رخ کیا اور مجھے آواز دی۔ میں نے ساس سے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتی، مگر انہوں نے بڑی نرمی سے کہا کہ بیٹا دیکھو، تھوڑا خود بھی معاملے کو سمجھداری سے سنبھالو، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم بیچ میں نہیں پڑ سکتے۔ عجیب لگتا ہے نا؟ میں نے آہستہ سے کہا کہ میں کیا کروں؟ اب وہ کہنے لگی کہ بیماری کا ناٹک کر لینا، تھک جانے کا بہانہ بنا لینا، شاید اس سے بات ٹل جائے۔ وہ مشورہ سننے میں تو ہلکا سا لگا، مگر میرے لیے جیسے کسی کمزور سہارا تھا۔ میں جانتی تھی اس سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا، مگر اس وقت میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میں کمرے میں گئی تو وہ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا کہ تمہیں میری ذرا سی بھی پرواہ نہیں، تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے دبی آواز میں کہا، میری طبیعت خراب تھی، تم نے کون سی میری پرواہ کی تھی؟ وہ تھوڑا نرم ہوا اور بولا، کہ اگر کوئی مسئلہ تھا تو مجھے بتاتی۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا کہ تمہارے سامنے میری حالت دیکھی تم نے، مگر پھر بھی تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تھوڑا خاموش ہوا، پھر مسکرا کر بولا، اچھا چھوڑو، اب غصہ نہ کرو، تم تو میری بیوی ہو، میری زندگی ہو، تمہارے بغیر تو میرا دل ہی نہیں لگتا۔ اس کے لہجے میں نرمی آئی اور میں پھر ایک بار خاموش رہ گئی، جیسے میرے سارے جملے کہیں گم ہو گئے ہوں۔ وہ باتوں سے میرا دل بہلانے لگا، کبھی پرانی یادیں یاد دلانے لگا، کبھی میرے ہاتھوں کو تھامنے لگا، کبھی کہتا تم میری کمزوری ہو، اور میں اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی، مگر اس کے سامنے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا تھا، اس نے ایک بار پھر اپنے مطلب کا کام نکال لیا اور میں بس خاموش رہ گئی، جیسے کسی بے جان پتھر کی طرح میں سوچتی رہی کہ آخر اس سب کو کیسے روکا جائے۔ میں اپنی زندگی کا کنٹرول کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ روز بروز مجھ پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو چہرے پر تھکن کے ساتھ شکست کی ایک پرچھائی تھی، جیسے میں اپنے اندر ہی ختم ہو رہی ہوں۔ ایک رات میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنا فون اٹھایا اور انٹرنیٹ پر سرچنگ شروع کر دی۔ میں نے ایک ایک لفظ لکھا کہ کوئی حل مل جائے، کئی ویب سائٹس دیکھی، ویڈیوز دیکھی، لوگوں کے تجربے پڑھے۔ کسی نے لکھا کہ یہ بیماری ہے، کسی نے کہا کہ یہ عادت ہے، لیکن میرا دل مانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا، کوئی ایسا حل جو مجھے اس اذیت سے نکال سکے۔ کئی راتیں جا کر میں نے سب کچھ پڑھا اور آخر ایک دن ایک ویب سائٹ پر نظر پڑی جہاں لکھا تھا کہ ہومیوپیتھک کے کچھ قطرے ایسے ہیں جو اس طرح کے معاملات میں مدد دیتے ہیں۔ میں نے تفصیل سے پڑھا، وہاں لکھا تھا کہ یہ قدرتی چیزوں سے بنے ہوتے ہیں اور اگر مسلسل استعمال کیے جائیں تو اثر دکھاتے ہیں۔ میرے اندر جیسے ایک امید کی کرن جاگ گئی۔ میں نے فوراً وہ قطرے منگوا لیے۔ چند دن بعد جب پارسل آیا تو میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کھولا۔ وہ شیشی چھوٹی تھی، میرے لیے جیسے کسی زندگی کی امید تھی۔ میں نے اسے چپکے سے الماری میں چھپا لیا اور اگلی صبح سے اپنے شوہر کو چائے میں وہ قطرے ملا کر دینے لگی۔ شوہر کے 2 دن تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا، مگر جب ایک ہفتہ گزر گیا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ پہلے کی طرح نہیں رہا تھا، اب وہ نارمل انداز میں بات کرتا، غصہ کم ہو گیا، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ مجھ پر وہ دباؤ نہیں ڈال رہا تھا۔ میں کئی دنوں بعد واقعی ہلکی ہوئی تھی، میرے دل میں جیسے سکون اتر گیا تھا۔ میں نے کسی کو اس بات کا علم نہیں ہونے دیا، نہ اپنی ماں کو، نہ ساس کو، کیونکہ اگر ساس کو پتہ چلتا تو وہ فوراً کہتی کہ تم میرے بیٹے کو نامرد بنا رہی ہو۔ وہ ہمیشہ بیٹے کی طرفداری کرتی تھی، چاہے غلطی اس کی ہو یا نہیں۔ اس لیے میں نے چپ چاپ سب کچھ اپنے دل میں رکھا اور وہ قطرے وقت پر دیتی رہی۔
اب میرے گھر میں وہ شور شرابہ نہیں تھا۔ اب میں راتوں کو سکون سے سوتی تھی۔ میرے چہرے پر پہلی بار اطمینان جھلکنے لگا تھا، جیسے برسوں بعد کسی نے میری قید کی زنجیر کھول دی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی تھوڑی آسان ہو گئی ہے اور شاید اب میں واقعی سانس لے سکتی ہوں، بغیر خوف کے، بغیر دکھ کے، جیسے خود اپنی ہمت سے میں نے اپنی دنیا تھوڑی بہتر کر لی ہو۔ لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ جب میرے شوہر کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ پہلے جیسا نہیں رہا، کہ وہ کسی حوالے سے کمزور ہو گیا ہے، تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ بھی تو کچھ کرے گا۔ اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس حد تک جا سکتا ہے، مگر ایک دن اچانک میں نے دیکھا کہ وہ کچھ دوائیاں لے کر کھانے لگا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو وہ ہنس کر ٹال گیا، کہنے لگا کہ بس انرجی بڑھانے والی ہیں۔ لیکن میں جان گئی کہ وہ ہومیوپیتھک کی قطروں سے کہیں زیادہ طاقتور امریکن دوائیاں کھا رہا ہے، جس کا اثر چند دن میں ظاہر ہونے لگا تھا، اور میری زندگی ایک بار پھر اسی عذاب میں داخل ہو گئی تھی جس سے نکلنے کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی۔ وہ دن پھر شروع ہو گئے جب میری روح تھک جاتی تھی، جسم جیسے بوجھ بن گیا تھا اور دل ہر رات کسی سزا کی طرح دھڑکتا رہتا تھا۔ میں کئی بار سوچتی کہ آخر کب تک یہ سب سہنا پڑے گا۔ میں عورت ہوں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میری کوئی حد نہیں ہے، میری کوئی مرضی نہیں ہے۔ لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے لیے میں ایک وجود نہیں بلکہ ایک چیز بن گئی تھی جو اس کی خواہش کے وقت موجود ہو، اور جب اس کا دل بھر جائے تو ایک طرف ڈال دی جائے۔ دنیا کی کوئی عورت ایسا نہیں سوچتی کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کا شوہر کسی دوسری عورت کے پاس جائے یا دوسری شادی کرے، مگر میں اس حد تک ٹوٹ چکی تھی کہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ کاش کوئی عورت اس کی زندگی میں آ جائے، کوئی اس سے شادی کر لے تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ دے اور میں اپنی سانسوں کو آزاد محسوس کر سکوں۔ مجھے اپنی ذات سے ہمدردی ہونے لگی تھی، جیسے میں کسی ایسی سزا میں قید ہوں جس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ میں اپنے بستر پر لیٹی اکثر چھت کو دیکھتی رہتی کہ یہ زندگی آخر کیوں دی گئی ہے، اگر اس میں سکون ہی نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میری آنکھوں میں چند لمحوں کے لیے خوشی بھی تھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا خوف بھی تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری حالت ویسے ہی کمزور ہے، اور اگر وہ پہلے کی طرح رہا تو میں شاید اس وقت بھی سکون نہیں پا سکوں گی۔ ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ اب تمہیں آرام کی ضرورت ہے اور میاں بیوی کے تعلقات میں فاصلہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر تم نے جسمانی اور ذہنی دباؤ بڑھایا تو بچے پر بھی اثر پڑے گا۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے سن کر بھی نہ سنتا تھا۔ ان دنوں میں میرا جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا، میرے ہاتھ کانپتے تھے، طبیعت بوجھل رہتی تھی، مگر اس نے پھر بھی مجھے آرام نہیں کرنے دیا۔ میں اس کی نظروں میں بس ایک ضرورت تھی، محبت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ میں روتی تھی، مگر آنسوؤں سے کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ میری حالت دیکھ کر بھی پتھر بن گیا تھا۔ میری امید جیسے ہر دن کے ساتھ مرنے لگی تھی، اور پھر جب بچہ پیدا ہوا تو میری زندگی میں خوشی کے ساتھ ایک اور تھکن بھی آ گئی، کیونکہ اب میں ماں بھی تھی اور اس کے لیے ذمہ داریوں کا پہاڑ بھی۔ شادی کے 4-5 سال گزر گئے اور 2 بچے ہو گئے۔ اب میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی، چہرے پر تھکن کے نشان تھے، بالوں میں چمک ختم ہو گئی تھی، اور دل جیسے کسی دائمی اداسی میں ڈوبا رہتا تھا۔ مگر ایک دن اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا شوہر بدل رہا ہے۔ اس کے رویے میں ایک عجیب سی بیزاری آ گئی تھی۔ وہ مجھ سے بات کم کرتا تھا، نگاہیں مجھ پر ٹکتی نہیں تھیں، وہ اپنے کاموں میں مصروف رہنے لگا، کبھی دفتر دیر سے آتا، کبھی فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے مسکراتا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو میرے لیے کبھی نہیں تھی۔ شروع میں نے خود کو بہلایا کہ شاید وہ تھکا ہوا ہے یا کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا سب کچھ صاف ہونے لگا۔ وہ اب مجھ سے دور دور رہتا تھا، مجھ سے نظریں چراتا تھا، اور جب میں بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ بہانے بنا لیتا۔ رات کو دیر سے آتا، کبھی فون پر کسی کے ساتھ لمبی باتیں کرتا اور ہنستا جیسے کوئی نئی دنیا بس چکی ہو۔ ایک دن میں نے اس کی جیب سے ایک عورت کے نام کی پرچی دیکھی۔ میرا دل دہل گیا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میں روئی نہیں، مجھے غصہ بھی نہیں آیا، بس ایک خاموش سکون سا محسوس ہوا، جیسے اندر سے کوئی کہہ رہا ہو کہ اب تم آزاد ہو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس کی زندگی میں کوئی اور آ چکی ہے، مگر میں نے خاموشی اختیار کی۔ میں نے نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی الزام لگایا، بلکہ دل ہی دل میں کہا کہ اگر وہ کسی اور سے خوش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس میری جان چھوٹ جائے یہی کافی ہے۔ میں نے خود کو بچوں میں مصروف کر لیا، انہیں کھلاتی، سنبھالتی اور رات کو ان کے ساتھ سو جاتی، کیونکہ میں اب یہ سمجھ چکی تھی کہ میرا شوہر میرا نہیں رہا، وہ کسی اور کا ہو چکا ہے، اور شاید یہی میرا نصیب کا سکون تھا کہ وہ مجھ سے دور ہو گیا، کیونکہ اب میں ہر رات اپنے دل سے کہتی تھی
کہ اب اگر وہ کبھی واپس بھی آئے تو شاید میں وہ عورت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ میں بس ایک خاموش ماں بن چکی تھی جو سب کچھ دیکھ کر بھی چپ رہنا سیکھ گئی تھی۔ بس یوں ہی وقت گزرتا گیا، زندگی کے دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ میرے 2 بچے تھے اور اب میرا سارا وقت انہی کے گرد گھومتا تھا۔ صبح سے شام تک ان کے اسکول کی تیاری، ان کے کھانے پینے کا خیال، ان کی ضد، ان کی شرارتیں اور ان کی ہنسی میری زندگی کا سہارا بن گئی تھی۔ وہی میرے لیے سب کچھ تھے۔ میں نے خود کو ان میں گم کر دیا تھا، جیسے ان کے وجود میں ہی اب میری سانسیں بندھی ہوئی ہیں۔ میری شادی کو 10 سال گزر چکے تھے اور اس دوران میرے شوہر کی زندگی میں نہ جانے کتنی لڑکیاں آئیں اور نہ جانے کتنی عورتیں اس کے قریب ہوئیں۔ میں کئی بار اس کے فون پر ان کے پیغامات دیکھتی تھی۔ کبھی کسی عورت کے نمبر پر دیر تک باتیں ہوتی تھیں، کبھی کسی نئی تصویر کی تعریف ہوتی تھی، کبھی کسی سے ملنے کے بہانے نکلتا تھا۔ میں سب کچھ جانتی تھی لیکن اب کچھ کہنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ میں چپ چاپ دیکھتی اور اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی کہ یہ سب وقت کی مار ہے۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ انسان اگر چاہے تو خود کو کتنا گرا سکتا ہے۔ میرا شوہر اب وہی شخص نہیں رہا تھا جس کے چہرے کو دیکھ کر میں نے کہا تھا کہ یہ معصوم آدمی لگتا ہے۔ اب وہ بدل چکا تھا۔ اس کے اندر ایک ایسی وحشت جاگ گئی تھی جس نے اس کو گناہوں میں گرا دیا تھا۔ اللہ نے اس سے کروایا، وہ زانی بن گیا، مگر یہ اس کا اپنا کیا دھرا تھا، اس کا اپنا قول و فعل تھا۔ وہ کوئی معصوم بچہ نہیں تھا کہ کہے اسے علم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ سب جانتا تھا لیکن اپنی خواہشوں کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ اس کے گناہ ایسے بڑھتے گئے جیسے آگ کے شعلے جو کسی کے قابو میں نہ آئیں۔ دوسری شادی کا اس نے کبھی ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کے اپنے خاندان والے اس کی فطرت اور خصلت سے بخوبی واقف تھے۔ سب جانتے تھے کہ یہ شخص اپنے نفس کا غلام ہے، یہ کسی عورت کے ساتھ نبھا نہیں کر سکتا۔ وہی سب کہتے تھے کہ جس نے اس کے ساتھ زندگی گزار لی وہ عورت واقعی بہت صابر ہے، اور وہ عورت میں تھی جو بدقسمتی سے اس کے حصے میں آ گئی تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ میں نے تو چہروں کو پڑھنے کا ہنر سمجھا تھا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ کبھی کبھار چہرے نہیں بلکہ قسمت دھوکہ دے جاتی ہیں۔ چہروں پہ معصومیت کے پردے کے پیچھے اکثر درندے چھپے ہوتے ہیں۔ میں نے تو اپنے یقین کو سچ مان لیا تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ کوئی بھی انسان کسی کے چہرے سے نہیں پہچانا جا سکتا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میرا شوہر 40 سال کا ہو گیا۔ وقت نے اس کی جوانی کو خاموشی سے چاٹ لیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مانت پڑ گئی، چہرے کی لکیریں گہری ہو گئی تھی اور بدن کی طاقت جیسے ریت بن کر بہہ گئی تھی۔ اب وہ سیدھی راہ پہ آ گیا تھا۔ اس کو اب وہ عورتیں یاد نہیں رہتی تھیں جو کبھی اس کے گرد منڈلاتی تھیں۔ اب وہ سکون چاہتا تھا۔ اب اس کو میرا ساتھ چاہیے تھا، میری باتیں چاہیے تھیں، میری محبت چاہیے تھی، لیکن اب میرے دل کے اندر وہ محبت باقی نہیں رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ رہتی تھی کیونکہ یہ میرا فرض تھا، میرے بچوں کا باپ تھا، مگر اب دل سے میں اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ جب بات کرتا تو میں سن لیتی تھی، مگر میرے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی تھی۔ وہ جب قریب آتا تو میں خود کو کاموں میں الجھا لیتی تھی، کیونکہ محبت ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جڑتی۔ وہ بھی جانتا تھا کہ اب میں وہ کرن نہیں رہی جو کبھی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ اب میں بس اس کی ذمہ داری پوری کر رہی تھی، اور وہ بھی خاموش حقیقت کو قبول کر چکا تھا۔ معاشرے میں ایسے ہی تو زیادہ تر رشتے ہو جاتے ہیں۔ مرد اپنی جوانی سنبھال نہیں پاتے، اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، عورت کو نظر انداز کرتے ہیں، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب بال سفید ہو جاتے ہیں، جب چہرے کی چمک مٹ جاتی ہے، تب ان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ تنہا ہو گئی ہیں۔ تب وہ عورت کے پاس لوٹتے ہیں، مگر تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ عورت کے دل میں ان کے لیے جگہ نہیں بچتی، وہ ان کے دل سے اتر چکے ہوتے ہیں اور بس ایک کونے میں بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں۔ میں نے بھی یہی کیا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو اپنی ٹیم بنا لیا تھا، وہی میری دنیا تھے۔ ان کے ساتھ ہنستی، ان کے ساتھ روتی، ان کے ساتھ جیتی اور انہی میں کھو گئی۔ میرا شوہر اب اکثر کونے میں بیٹھا ہوتا، کبھی اخبار پڑھتا، کبھی موبائل پہ وقت گزارتا، کیونکہ اب اس کے پاس کوئی نہیں تھا جس سے وہ دل کی بات کرے، اور میرے پاس بھی اب وہ احساس نہیں تھا جو کبھی محبت کہلاتا تھا۔ میری زندگی اب ایک فرض بن گئی تھی، ایک ایسی کہانی جو شروع تو ہوئی تھی خوابوں سے مگر ختم ہوئی تھی خاموشیوں میں۔